بہت سے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے، اور ظاہر ہے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر رمضان شریف کی آمد ہے، کوشش کریں کہ اس سے پہلے ایک دفعہ پڑھیں اور پھر رمضان شریف کے اندر روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کہتا کیا ہے، ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے روزمرہ کے مسائل کی اس سے رہنمائی لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو دو تین چیزیں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ ترجمہ قرآن مجید اردو میں لینے لگیں تو بسم اللہ کا ترجمہ دیکھیں۔ اگر لکھا ہو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا ہے یا رحیم ہے، تو یعنی اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے۔ بعض ترجمے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں، تو بھئی اللہ کے نام سے تو شروع نہ ہوا، نہ تحریر میں نہ بولنے میں۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافق اللہ سے مکر کرتے تھے۔ ایک مترجمہ نے لکھا ہے کہ اللہ ان سے مکر کرتا تھا اور وہ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر فریب کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ کے حوالے سے یہ کہنا، دیکھیے ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عرضی نویس بھی کر دیتے ہیں، مگر اس کی جس زبان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کی فصاحت و بلاغت، معنویت، محاورات، ثقافت اور انداز خطاب اور سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر، اور پھر تفاسیر کو سامنے رکھ کر، پوری تاریخ سامنے رکھ کر، پھر کلام الہی کی ترجمانی کرنا اور الفاظ کی روح کو جاننا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو لہذا ایک نے یہ کر دیا کہ وہ بھی دعو کرتے تھے، وہ بھی فریب کرتے تھے، اللہ بھی کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے، آپ غور کر لیجئے، کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ ایک جگہ پر سورہ دہا آیت نمبر 7 ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اس کا ایک نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی، اور ایک مترجمہ نے ترجمہ یوں کیا ہے اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جن کا نبی ہی راہ بھولا ہوا ہے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ اور ایک اسی طرح کے سارے ترجمے ہیں، اور پایا آپ کو بے خبر سو رستہ دکھایا۔ ایک نے ترجمہ یوں کیا ہے، پھر آخر میں آپ دیکھ لیجئے کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے ایک ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری جگہ پر ہے، یہ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 1 ہے، یہ پارہ نمبر 26 ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ایک ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ، جو پیچھے ہوئے تیرے گناہ۔ اللہ اکبر۔ ایک نے ترجمہ یوں کیا ہے مترجم صاحب نے کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک خلم کھلا فتح مبین دی، اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اسی طرح کہ وہ 8-10 میں نے جو تراجم دیکھے ان میں کسی نے کہا خطائیں معاف فرما دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ امام المعصومین ہیں، آپ معصوموں کے سردار ہیں۔ نبی تو جتنے بھی ہیں سب گناہوں سے معصوم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عصمت کے سبحان اللہ قرآن مجید گواہیاں دیتا ہے۔ حضور نبی پاک سے ساری زندگی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے ایک کنز الایمان والوں نے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کو بھی اللہ گناہ معاف کرے اور پچھلوں کو بھی۔ تو بغیر کسی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے، پھر کئی ترجمے ایسے اس میں مطلب اللہ میاں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں، آپ بندے بھی میاں اور اللہ بھی میاں۔ اعتراض کرنے پہ آئے تو یہ کہتے ہیں سیدنا علی حجویری کو آپ داتا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ ان کو داتا مجازی طور پہ کہا جاتا ہے۔ آپ خود جو ہے وہ اللہ کو کہہ دیتے ہیں میاں اپنے ترجموں کے اندر۔ بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے، بہرحال میں نام نہیں لیتا اور نہ ہی میں ان کی نیت پر شک کرتا ہوں،
मुमकिन है उनकी नीयत अच्छी हो, मगर गलती तो किसी से भी हो सकती है। इस एतबार से मैं ये रिकमेंड करूँगा तर्जमा कंजुल ईमान बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के बहुत बड़े इमाम, मुहद्दिस, मुफस्सिर और जो 50 से ज़्यादा उलूम के माहिर, जो इंजीनियर भी थे, साइंसदान भी थे और माहिर रियाजियात भी थे, माहिर अर्दियात भी थे, माहिर इल्म जुफर भी थे, मुफ्ती भी थे, फ़कीह भी थे, मुज्तहिद भी थे, और हज़रत जिनका नाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खां कादरी है, इनका तर्जमा जो है कंजुल ईमान ये पढ़ें। अगरचे ये कर दें, इसमें भी ये है कि ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, इसके अल्फाज कुछ मुश्किल है, मगर ज़ाहिर है कि कुरान मजीद की तर्जुमानी है, कोई नावल तो नहीं है, थोड़ा पढ़ने में मगर ये कि जब आप एक दो मरतबा पढ़ेंगे फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। और उसकी आसानी के लिए मजीद ये है कि आपने वो तर्जमा कंजुल ईमान लेना है जिसके साथ जो है वो ये तफसीर होती है, ये हाशिया होता है, या साइड पे होता है या नीचे होता है। और वो ये हाशिया किन का है? ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, एक बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम दीन, ये कायद आज़म के करीबी साथी थे और तहरीक पाकिस्तान में इनका बड़ा एक नुमाया काम है। तो इनकी जो खज़ाइनुल अरफान तफसीर है वो साथ होगी, उसको आपने लेना है। जहां तर्जमा मुश्किल लगे वहां लिखा होता है 1 नंबर 2 नंबर, वही 1 नंबर 2 नंबर आप यहां नीचे पढ़ेंगे तफसीर, तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। लिहाजा आप जो मर्जी लें, मगर मैं फिर आपको कहूंगा कि ये तर्जमा जो है वो तर्जमा कंजुल ईमान दी बेस्ट।